بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی نے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہے جو باہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ چونکہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنی جنسی تسکین جو ہے وہ اس سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو خفیہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے کہ بغیر مولوی صاحب کے اگر یہ آپس میں نکاح کر لیں تو اس بارے میں کیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب عرض کر دیتے ہیں کہ خفیہ نکاح کرنا یہ شریعت کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا بالنکاح ولو بالدف، کہ نکاح جب کرو تو اعلان کرو، تشہیر سے کرو، تاکہ پورے معاشرے اور سوسائٹی میں کم از کم یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ دو لڑکا لڑکی آپس کے اندر میاں بیوی ہے۔ تو یہ جو خفیہ نکاح ہے دراصل یہ نکاح متع اور نکاح موقت کی ایک تیسری صورت ہے، چونکہ نکاح متع اور موقت جو جاہلیت کے اندر کبھی جائز تھا، اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا۔ ان نکاح کو ختم کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان نکاح کے اندر صرف جنسی خواہشات کی تکمیل تھی، باقی جو نکاح کے اصل مقاصد ہیں ان کی اس کے اندر رعایت نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور فتح مکہ کے موقع پہ ان نکاحوں کو ختم کروا دیا۔ اسلام نے وہ نکاح باقی رکھا ہے جو سرے سے ایک نکاح عبادت ہے، اور اس نکاح کو باقی رکھا جو انبیاء کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنتے ہیں: خوشبو لگانا، مسواک کرنا، حیا، پاک دامنی، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا نکاح۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اور جو اصل نکاح ہے اس کے اندر مالداری کا حصول ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح کر، اللہ تیرے نکاح میں برکت دے گا۔ چنانچہ جب اس نے نکاح کیا تو وہ مالدار ہو گیا۔ اور جو اصل نکاح ہے جو کہ اظہار کر کے کیا جاتا ہے، اس کے اندر شرمگاہ کی حفاظت اور عصمت جو ہے اس کا حصول ہے، جبکہ باقی جو نکاح ہیں خفیہ نکاح ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اصل نکاح کے اندر تقوی کا حصول ہے، مال اور اولاد کا حصول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ کے دائمی آرام اور سکون کا حصول ہے۔ اور پھر جو اصل نکاح ہے اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنا ہے، اور جو غلط نکاح ہے، خفیہ نکاح ہے، ان کے اندر دن بدن جنسی امراض اور جسمانی امراض کا پیدا ہونا ہے۔ تو نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں وہ یہ ہیں، جبکہ خفیہ نکاح جو ہے ان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، نہ اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، نہ مال اس سے بڑھتا ہے، اور نہ ہی اس سے پاک دامنی آتی ہے، نہ ہی وہ عبادت ہے، نہ ہی وہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے خفیہ نکاح یہ ایک حرام قسم کا نکاح ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت یا مرد بغیر ولی کے نکاح کرے تو فرمایا فنکاحہ باطل باطل باطل۔ تو حدیث میں عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کی جو سوسائٹی اور معاشرہ ہے اس کے اندر اصل قصوروار والدین ہیں کہ جو اولاد کی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں لیکن ان کے جو جسمانی جذبات ہیں ان کی رعایت نہیں رکھتے، جس سے ان کی ایج جو ہے وہ 30 سال 25 سال کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ نکاح کی عبادت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے میری گزارش والدین کے آگے ہے کہ وہ اپنے بچیوں کا بروقت نکاح کریں۔ یہ ایک بڑی عبادت ہے اور اس کا ادا کرنا بروقت ضروری ہے، ورنہ والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور نوجوان نسل کے آگے میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے تقوی کی حفاظت کیجئے، اپنے اسلام کی حفاظت کیجئے، اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے معاشرے کے اندر اپنے رہنے کی اور سوسائٹی کی جو عزت اور مقام ہے اس کا خیال کیجئے۔ کوئی ایسا قدم نہ بڑھائیے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہوں، والدین بھی ناراض ہوں، اور جس سے انسان معاشرے کے اندر بھی بدنام ہو جائیں۔ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جذبات کی اتنی رعایت رکھی کہ 4 شادیوں تک مرد کو اجازت دیا کہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو نکاح اپنے مقاصد کے حصول کے ساتھ جب ہوگا تو انشاءاللہ وہ دائمی ہوگا اور وہ جو ہے بقا کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں جسمانی خواہشات کو توڑنے کے لیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن زنا جیسی مہلک بیماری جو ہے جو آج معاشرے میں بڑھ رہی ہے اور ایڈز جیسے مرض کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس زنا کے بارے میں بڑی سخت وعیدات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کو سنسار کرو۔ تو اس لیے اس دنیاوی سزا اور اخروی سزا سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور خفیہ قسم کے نکاح کے چکروں میں نہ پڑے۔ اپنی حفاظت کیجیے گا۔